اللہ الرحمن الرحیم الرق لا يؤثر في عصمة الدم وإنما يؤثر في قيمته وإنما العصمة بالإيمان والدار والعبد فيه مثل الحر ولذلك يقتل الحر بالعبد قصاصا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ عوارض سماویہ کتنے ہیں؟ 11 عارضے ہیں جو اہلیت پر عارض ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے مکلف کے احکام بدلتے ہیں. جی تو ان میں سے یہ 7واں کیا ہے؟ رق. کہ غلام لونڈی جب مسلمان ہو جائیں تو ان پر شریعت لاگو ہو جاتی ہے. ان کی کون سی چیزیں نافذ ہوتی ہیں، کون سی نہیں ہوتی ہیں، کیا تخفیف ہے، کیا سختی ہے، یہ قوانین بیان ہو رہے ہیں. اچھا جی توجہ مسئلہ. اور رق نہیں اثر کرتی دم کی حفاظت میں. کیا جی؟ اور رق نہیں اثر کرتی دم کی حفاظت میں. اور شرح پڑھ دیں نا وضاحت ہو جاندی. اور رق محض اثر کرتی ہے اس کی قیمت میں. رق محض اثر کرتی ہے اس کی قیمت میں. اس کی قیمت میں. اور محض عصمت ہوتی ہے ایمان اور دار کی وجہ سے. اور محض عصمت ہوتی ہے ایمان اور دار کی وجہ سے. اور غلام اس عصمت میں مثل حر کے ہے. غلام اس عصمت میں مثل حر کی ہے. اسی لیے تو قتل کیا جائے گا حر کو بدلے غلام کے قصاصاً. اسی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے حر کو بدلے غلام کے قصاصاً. شرح دیکھ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن. اور رق نہیں اثر کرتی دم کی عصمت میں. جی پس رق نہیں معدوم کرے گی اس عصمت کو بالکلیہ اور نہ ہی اس کو کم کرے گی. نہ ہی اس کو غلام لونڈی کا جو خون ہے نا اس کی جو عصمت ہے رق کی وجہ سے نہ وہ عصمت معدوم ہوتی ہے اور نہ وہ کم ہوتی ہے. محض اثر کرتی ہے رق فی قیمت ہی یعنی دم کی قیمت میں. دم کی قیمت میں اس میں صرف اثر کرتی ہے حتیٰ کہ کم ہو جائے گی رقیق کی قیمت سے 10 دراہم. کتنے؟ جب کہ ہو مثل دیت حر کے یا اکثر اس سے. کل پڑھے نا مسئلہ کہ غلام خطاً مارا گیا. غلام مارا گیا تو قاتل نے اس کی قیمت دینی ہے. اس کی کس کو؟ مولا کو. قیمت اس کی 10,000 سے کم ہے تو فابیہ. 10,000 درموں کے برابر 10,000 درموں کے برابر ہے تو 10 درم توڑے 20,000 درموں کی کا وہ اس کی قیمت ہو. اتنا قیمتی غلام ہے پھر بھی اس کو 10,000 سے شاہ جی کم 10 درم کم دینے ہیں. اس میں اثر کرتی ہے تاکہ حر کے برابر نہ ہو جائے. سمجھ گئے ہیں؟ اور محض عصمت بس باب ایمان کے اور دارالاسلام کے ہے. اور غلام اس میں یعنی ہر ایک میں دارالاسلام میں ہونے میں اور مسلمان ہونے میں مثل حر کے ہے. مثل حر کے جس طرح حر مسلمان ہے دارالایمان میں ہے اس طرح غلام لونڈی جو مسلمان ہو گئے مسلمان ہے اور دارالایمان دارالاسلام میں. سمجھیے علم لکھے کہ علم ہے. علم ہے نا، علم ہونا چاہیے. جان اس بات کو کہ عصمت کیا ہے. عصمت عبارت ہے تعرض کی حرمت سے بالاطلاف لے حق صاحب شرع و صاحب الدم. یہ تعریف ہے. ایویں نا کہ عورت نہیں. عصمت کیا ہے؟ سن
کہ بھائی صاحب شرع کے حق کی وجہ سے اور صاحب دم کے حق کی وجہ سے ضائع کرنے کا تعرض کرنا حرام ہے. یہ عصمت ہے، یہ عصمت ہے. مثلا شریعت نے بھی مجھ پر حرام کیا ہے کہ جو ہے نا ایک کیا نام حذیفہ کو مارنا نہیں ہے، اور تیرا بھی حق ہے مجھ پر کہ میں تجھے نہ ماروں. غیر کا بھی حق ہے، شریعت کا بھی حق ہے کہ تجھے میں تیرا کو عضو کاٹوں ماروں، یہ حرام ہے. یہ جو تیری لیے مجھ پر حرمت ہے نا، یہ تیری عصمت ہے جی. یہ تیری مال کی بھی عصمت ہے، شخص کی بھی عصمت ہے کہ دوسروں کی چیز کو، جان کو، عزت کو، مال کو نہ چھیڑو. تو یہ جو دوسروں کے لیے دوسروں کی عزت، مال، جان میں تعرض کرنا حرام ہے. یہ حرمت کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے کہ اس کو کوئی بندہ اس طرح نہ چھیڑے. جب تک شریعت نہ کہے اس نے زنا کیا ہے، شادی شدہ، اب رجم کریں گے، آمدن قتل کیا ہے، قصاصاً قتل کریں گے، مرتد ہو گیا ہے، نعوذ باللہ مانتا نہیں، اب قتل کریں گے، اس کے سوا اس کو چھیڑیں گے نہیں جی. اب سمجھے نا. جان اس بات کو کہ عصمت عبارت ہے تعرض کرنا حرام ہے. تعرض کیڑا؟ ضائع کرنے کے ساتھ، لیکن یہ حرام ہے صاحب شرع کے اور اللہ اکبر. اب یہ جو عصمت ہے نا، یہ دو قسم ہے. یہ فہیہ علی موسمات مقومہ کی، جلدی، موسمہ اور مقومہ. موسمہ واجب کرتی ہے گناہ کو فقط تعرض کی تقدیر پر، کہ اگر اس نے تعرض کیا تو صرف کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. سمجھے؟ اور یہ ثابت ہوتی ہے فقط ایمان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ فقط ایمان کے ساتھ. اور مقومہ جو واجب کرتی ہے گناہ کے ساتھ قصاص کو، اگر عمد ہے، خطا ہے تو دیت کو. اور یہ جو مقومہ عصمت ہے یہ ثابت ہوتی ہے دار کے ساتھ، یعنی بالاحراز بدار الاسلام، کہ چیز دار الاسلام میں ہے. کس میں ہے؟ دار الاسلام میں ہے جی. اور ابد مساوی ہے حر کے ان دونوں امروں میں. کس میں؟ موسمہ میں بھی، اے شاباش سے. پس مساوی ہو گیا غلام حر کے دونوں عصمتوں میں، دونوں، اے شاباش سے. اب تائید والذالک، یعنی باوجہ مماثلت کے دونوں عصمتوں میں. کس کی مماثلت؟ غلام کی. قتل کیا جائے گا حر کو عبد کے بدلے قصاصاً. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، کیونکہ ان کے نزدیک نئے قصاص بینہما ہے. ہاں اتنے لکھا بینہا، غلط ہے کہ نہیں بھئی، کیونکہ ان کے نزدیک نئے قصاص بینہما، حر اور عبد کے درمیان، کہ اگر حر نے غلام کو مار دیا تو قصاص نہیں ہے، اس کی قیمت وغیرہ تو ہوگی جی. جی کیوں جی؟ باوجہ عدم مساوات کے فی النفسیت. وہ کہتے ہیں کہ نفس برابر نہیں ہے، ان کے نہیں برابر جی. دروازہ بند کریں، میں توجہ کریں. یہ بے مساوات نفسیت کیا ہے؟ یہ عبارت ہے ذات سے، ایسی ذات جو موصوفہ ہو بے انواع الکرامات. کہ یہ جو ہے نا نفسیت جو ہے یہ عبارت ہے ذات جو موصوفہ ہو کس کے ساتھ؟ اور تحقیق متمکن ہے عبد میں مالیت والا معنی، کہ وہ تو مال ہے مولا کا، اور یہ مالیت والا معنی مخل ہے ان کرامات کے. تے پس حر نفس ہے من کل وجہ، جو موصوف ہے نہ من کل وجہ، اور غلام نفس بھی ہے اور مال بھی ہے. یہ شفافی کی دلیل ہے.
اور جواب یہ ہے کہ مساوات کبھی پائی جاتی ہے، تحقیق پائی گئی ہے اس شے میں جو انسان، اور اسی پر مبنی ہے۔ باقی رہ گئی کرامات انسان کے اندر، یہ تو صفت زائد ہے جن کے ساتھ قصاص تعلق نہیں پکڑتا۔ ویسے پھر شیخ القرآن اگر کسی پینڈو کو مار دیں تو لہذا شیخ القرآن سے پھر قصاص نہیں لیا جائے گا، چونکہ حضرت علامہ صاحب ہیں وہ، یہ تو قانون نہیں ہے نا جی، سمجھے ہی کہ نہیں تعلق کہ ان اس کے ساتھ کس کا، وگرنہ کہتے ہیں وگرنہ لازم آئے گی یہ بات کہ نہ جاری ہو قصاص مذکر اور اگر کوئی مرد عورت مار دے اور بیوی نہیں، ویسے کوئی عورت قتل کر دے تو پھر مرد سے قصاص نہ لیا جائے، اس لیے کہ انثى جو ہے وہ مذکر سے کم ہے۔ کس میں؟ عورت امام نہیں بن سکتی، عورت قاضی نہیں بن سکتی، عورت سلطان نہیں بن سکتی، تو بہت ساری چیزوں میں تو اب اس کا مطلب پھر عورت میں کمی ہے، لہذا پھر قصاص نہ ہو، حالانکہ ہے قصاص، وہ دیت نصف ہے، تائید پیش کر دے، اسی لیے تو نصف ہے دیت عورت کی، مرد کی کما مرہ، لیکن قصاص پورا ہے جی، اے شاباش جی۔ اور رق نہیں اثر کرتی دم کی عصمت میں، اور محض اثر کرتی ہے کس میں؟ دم کی قیمت میں، دم کی قیمت، اور محض عصمت بالایمان بددار ہوتی ہے، اور ابد اس عصمت میں مثل حر کے ہے، اور اسی لیے قتل کیا جائے گا حر بدلے ابد کے قصاصاً۔ اور رق نہیں اثر کرتی دم کی حفاظت میں، اور محض اثر کرتی ہے دم کی قیمت میں، اور محض عصمت ایمان اور دار کی وجہ سے ہوتی ہے، اور غلام اس مسئلے میں مثل حر کے ہے جی، اور اسی وجہ سے قتل کیا جائے گا حر بدلے غلام کے قصاصاً۔ شاباش، وأوجب الرق نقصانا في الجهاد حتى لا يجب عليه صبر، اور واجب کرتی ہے رق نقصان کو جہاد میں، حتیٰ کہ نہیں فرض جہاد غلام پر، کیا کہ جی؟ اور واجب کرتی ہے رق نقصان کو جہاد میں، حتیٰ کہ نہیں واجب غلام پر جہاد، غلام پر جہاد واجب نہیں ہے۔ ہونے کے پڑھ لینا لأن استطاعته في الحج والجهاد غير مستثنات على المولى، اس لیے کہ غلام کی استطاعت حج میں اور جہاد میں یہ مولا پر مستثنا نہیں ہے، مولا پر کچھ چیزیں مستثنا ہیں کہ مولا ان میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، تو جو مستثنا نہیں ہے اس میں مولا کا حق ہے جی۔ اس لیے کہ استطاعت غلام کی حج میں اور جہاد میں یہ مستثنا نہیں ہے مولا پر، یہ مولا پر مستثنا نہیں ہے، ولہذا لم يستوجب السهم الكامل من الغنیمت، اور اسی لیے اگر غلام چلا گیا، غلام جہاد میں چلا گیا تو نئے مستحق حصے کامل کا غنیمت سے، جتنا حر مجاہد کو حصہ ملتا ہے اتنا نہیں ملے گا، اس سے کم ملے گا جی، کیا کہ جی؟ اور اسی لیے اگر غلام چلا گیا جہاد میں تو نہیں مستحق ہوگا پورے حصے کا غنیمت سے۔ توجہ یار، اور واجب کر دیا رق نقصان کو جہاد میں، حتیٰ کہ نئے واجب جہاد اس پر یعنی غلام پر، توجہ کرا جائے، اس لیے کہ استطاعت غلام کی حج کرنے میں اور نہیں مستثنا مولا پر، دلیل کیونکہ غلام بدن کے ساتھ اور جمی منافع کے ساتھ مملوک اور مال ہے مولا کا، اس کا بدن بھی اور اس کے سارے
یہ کیا ہیں؟ مال ہے مولا کا، مولا کے مملوک ہیں اور مولا کے مال ہیں. لاکنہ لیکن غلام انسان ہے جی، انسان حاصل لہو جی، لیکن غلام انسان ہے، حاصل ہے اس کے لیے بے مانن نفسیت، بے یعنی اس مولا کے لیے کچھ چیزیں حاصل ہیں بحیثیت انسان ہونے کے. بس اسی لیے دھیان کریں جی، اسی لیے رعایت کی ہے شرع شریف نے غلام کی جانب کی بعض منافع بدنیہ میں، اور استثناء کی ہے شرع شریف نے مولا کی ملک سے، جیسے نماز اور روزہ. تو غلام کا اس پر قبضہ نہیں ہے نہ مولا کا اس پر. غلام نماز پڑھنا چاہتا ہے، روزے رکھنا چاہتا ہے، منع نہیں کر سکتا. اور نہیں مستثنیٰ بعض میں نظر کرتے ہوئے کدھر؟ مولا کی. کچھ چیزیں غلام کی نظر سے اس کا حق ہے، کچھ چیزیں مولا کی نظر سے، جیسا کہ حج اور جہاد. سنیں جی، پس اسی لیے نہیں حلال. مسئلہ پڑھا آپ نے، غلام اگرچہ مولا کی اجازت سے حج کرے، جب آزاد ہوگا تو پھر حج فرض ہوگا. پس اسی لیے نہیں حلال غلام کے لیے قتال مولا کے اذن کے بغیر بالاجماع، اجازت دے تو جا سکتا ہے. وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، اگر اجازت نہ دے تو اس پر جہاد کرنا حلال. الا اذا ہجم الکفار جی، جب کفار ہجوم کر جائیں، جب کفار، اب کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اب سارے میدان میں نکلو، اس لیے کہ اسلام کو خطرہ ہو گیا ہے. اس جگہ اسلام تو نہیں گرتا، لیکن یہ جو مسلمانوں کا خطہ یہاں خطرہ ہو گیا، اس لیے سارے نکلو. اب عورتیں بھی نکلیں گی، بچے بھی نکلیں گے جی. ولہذا یعنی اس لیے کہ رق واجب کرتی ہے نقصان کو غلام میں، اور نہیں ثابت غلام کے لیے، اس وجہ سے نہیں لم یستوجب یعنی نہیں مستحق ہوگا غلام سہم کامل کا غنیمت سے. برابر ہے کہ مقاتلہ کرے مولا کے اذن کے ساتھ یا اس کے، یہ مذہب العامہ ہے کہ اس کو پورا حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ سہم کامل کا استحقاق معاذ وہ باعتبار کرامت کے ہے، حریت کے ہے، اور ابد جو ہے وہ فاقد ہے کس کے لیے؟ وصف کرامت کے لیے. بل یرداح لہ الامام ولا یسہم جی. اقاموس الفقی پہ یہ کہ وہ جناب فقہ دی جزیاں دے مسئلے لکھے جی، خاص لے لو، سارے چنگی کتاب ہے زبردست، کہ اس کے لیے ردخ ہوگا. کیا ہوگا؟ جیسے کہ وہ نا یہ مختلف نام ہیں، عرش، چٹی جی، اکر ہے، ماہری ہے، لیکن وہ خاص حالت میں ہے. اسی طرح یہ جو غلام نے جہاد کیا ہے نا، تو مال غنیمت آیا تو اس کو حر سے کم دیں گے، اس کا نام جو رکھا اس کا نام ہے ردخ، یعنی انعام. کیا؟ انعام. اب وہ امام کو اپنی ثواب دید پر ہے کہ کیا دیتا ہے. اور اس پر دلیل اور تحقیق صحیح ثابت ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام دیا تھا ممالک کو، اور پورا حصہ نہیں دیا تھا جی. جیسا کہ روایت کیا امام ترمذی نے اپنے جامع میں جناب عمیر سے، جو ابو آب اللحم کے آزاد کردہ غلام تھے جی، وہ بعد میں یعنی آزاد، تو جب آزاد ہو گئے پھر تو بات ختم ہو گئی. پہلے جو غلام تھے کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں خیبر کو ما ساداتی، اپنے مالکوں کے ساتھ میں بھی گیا جنگ خیبر میں جی.
پس جب جنگ جیت لی، خیبر فتح ہو گیا تو پس کلام کی لوگوں نے یعنی میرے مالکوں نے میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار اس کا بھی حصہ، اور کلام کی میرے مالکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہ میں مملوک ہوں، کہ یا رسول اللہ ہمارا غلام بھی ہے، یہ ساری بات بتا دی۔ تو قالا جناب عمیر کہتے ہیں کہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے میرے بارے میں، جی بھی کلام کی کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہمارا غلام ہے ہمارے ساتھ، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جہاد کرنے کا، وہ حصہ تو بعد میں ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ بس قلادہ پہنا دیا گیا مجھے، پس فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، پس اچانک میں کھینچ رہا تھا اس کو، قد تھوڑا چھوٹا سی، یہ نہیں کہ بچے سے بچہ ہے پھر تو ہوں کو نہیں نا، قد تھوڑا چھوٹا سی تو تلوار لمبی سی، تو انہیں جڑا تھیک سی وہ بڑا سی تو تھلے لگن لگ پیا جی۔ پس حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے ایک شے کا، خرسیت المتاع، کس سے؟ الحدیث، یعنی اے من اساس البیت واسقات ہی، کہ گھر کی یہ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ سرکار نے مجھے دی دیے، سمجھ گئے ہو؟ یہ مطلب ہے جی۔ اور فرمایا بعض نے، یہ تو تھا نا پیچھے وہ مذہب العامہ، اب عامہ کا خلاف بھی تو ہوتا ہے، اور بعض فقہا کا مذہب یہ ہے کہ غلام کو بھی پورا حصہ دیا جائے گا جی۔ بھائی اگر معتزلوں کی طرح عقل سے سارا کام لینا ہوتا تو پھر کیا تھی؟ اصل جو کچھ شریعت نے کہنا ہم نے وہ کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ شریعت کے سارے فیصلے، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی عقل دی ہے کہ سب پر حاوی ہو جائے، ایسے نہیں ہے، کچھ کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں کچھ کی آمنا و صدقنا کا معنی کیا ہوتا ہے جی، ہم مانتے ہیں اس بات کو جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، بات ختم۔ چلو جی اوکے دے گیا ہے میں، اور واجب کرتی ہے ایک نقصان کو جہاد میں، حتیٰ کہ نہیں واجب جہاد غلام پر، اس لیے کہ غلام کی استطاعت حج اور جہاد میں نہیں مستثنا، مولا پر صلاۃ صوم مستثنا ہیں، اور اسی لیے نہیں مستحق غلام سہم کامل کا غنیمت سے، اور واجب کرتی ہے رزق نقصان کو جہاد میں، حتیٰ کہ نہیں واجب جہاد غلام پر، اس لیے کہ استطاعت غلام کی حج میں اور جہاد میں نہیں مستثنا مولا پر، اور اس وجہ سے نہیں واجب غلام پر سہم کامل غنیمت مبارک وسلم جی۔ شاباش شاباش شاباش، الولایات کلها بالرفق لأنه عجز حکمی، صبر۔ وہ تین چیزیں پیچھے بیان ہوئی تھی کل، دیکھ کون سی، جس میں غلام کو حق نہیں ہے، کیا بیان کرو، دو آگے، کیا؟ ذمہ، ولایت، اور کیا؟ ہل اور ذمہ دو آگے، ولایت رہ گئی تھی، ولایت کہ غلام کو ولایت کون سی حاصل ہے کون سی نہیں ہے، اور منقطع ہے ولایات ساری کی ساری بسبب رق کے، ارشاد، اور منقطع ہے ولایات ساری کی ساری رق کے ساتھ، بسبب رق کے، صبر، اس لیے کہ رق عجز حکمی ہے جی، اس لیے کہ رق عجز حکمی ہے۔ ہوں دیکھو درو شرع گل سمجھ، وَانْقَطَعَتِ الْوِلَایَاتُ كُلُّهَا بِالرِّقِّ، اس لیے کہ رق غلامی عجز حکمی ہے، اس کا تعلق ہی متصل بقولی مثل الذمات والحل والولایات، جو کل پڑھا تھا اس کا تعلق وہاں ہے چونکہ یہ رہ گیا تھا، اور جب بیان فرما دیا مصنف رحمہ اللہ نے ذمہ کو بھی اور حل کو بھی،
تو اب شروع ہوتے ہیں کس میں؟ ولایات میں، ولایت میں. اور سن مسئلہ، پس غلام نہیں ولایت غلام کو اپنے غیر پر. غلام کو ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں قول کو نافذ کرنا غیر پر، غیر چاہے یا نہ چاہے، اس کو ولایت کہتے ہیں. شرعی ولایت کہ اپنا قول دوسرے پر نافذ کرنا خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے. وہ قول نافذ ہو جائے. اور یہ کہ غلام کو ولایت کیوں نہیں ہے؟ یہ بات اس لیے کیوں دلیل رک عجز حکمی ہے، پس بنا دیا ہے عجز حکمی نے غلام کو عاجز. فسیرا، اس عجز حکمی نے غلام کو عاجز بنا دیا. تصرفات کرنے سے فی نفسی ہی، اپنے تصرف وہ خود نہیں کر سکتا. جب خود نہیں کر سکتا تو پس جب نہیں ہے غلام کے لیے ولایت اپنے آپ پر تو پھر نہ ہوگی ولایت اپنے. وجہ اس پر دلیل اس لیے کہ شخص کی ولایت ثابت ہوتی ہے اولاً اپنی ذات پر کہ خود اپنے سارے کام کر سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے. پھر متعدی ہوتی ہے ولایت شخص سے شخص کے غیر کی طرف. تو پس ابد نہیں ہے اس کے لیے ولایت. خلاصہ ابد کے لیے نہیں ولایت کس کی؟ قضا کی قاضی. قاضی نہیں بن سکتا، گواہ نہیں بن سکتا، شادی نہیں کرا سکتا کسی کی، وغیرہ ذالک من الولایت المتعدیت. جی کیونکہ قاضی بنے گا تو غیروں پر فیصلے نافذ ہوں گے، گواہی دے گا تو اس کی گواہی سے غیر پر چیز نافذ ہوگی، شادی کرائے گا کسی صغیر صغیرہ کی تو ان پر اس کا حکم نافذ ہوگا. تو یہ تو تب ہے کہ پہلے خود تو کرے جی، خود اس کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے تو غیروں پر ولایت نہیں ہے. اور سمجھ گیا بابا. اور منقطع ہے ولایات ساری کی ساری بس باب رک کے، اس لیے کہ رک عجز حکمی ہے. شاباش جی. اور منقطع ہے ساری کی ساری ولایات بسبب رک کے، اس لیے کہ رک عجز حکمی ہے. وَإِنَّمَا صَحَّ أَمَانُ الْمَعْزُونِ لِأَنَّ الْأَمَانَ بِالْإِذْنِ يَخْرُجُ عَنْ أَقْسَامِ الْوِلَایَةِ من قبل أنه من قبل أنه صار شريكا في الغنيمة فلازمه ثم تعدى إلى غيره مثل شهادته بهلال رمضان. چلو جی کٹھا پڑھ دیتا عرش ہے. ایک سوال کا جواب ہے، پڑھتے ہیں پھر. محض صحیح ہے معزون کا امن دینا. جنگ میں غلام کو مولا نے اجازت دی جہاد کرنے کی، تو وہ جہاد میں کوئی کافر اس کو کہتا ہے کہ مجھے امان دو، تو وہ کہتا ہے میں تجھے امان دیتا ہوں، تو یہ امان ہو گئی ہے. یہ سوال ہے، جواب آنا ہے جی. محض صحیح ہے معزون کی امان، اس لیے کہ امان بسبب اذن کے، جب مولا نے اذن دیا تو امان نکل گئی ہے ولایت کی اقسام سے. ولایت کے اقسام سے کیا ہوگی؟ نکل گئی ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ ہو گیا ہے شریک غنیمت میں. ملے گا تو حصہ ہی تھوڑا، لیکن غنیمت میں کیا ہو گیا؟ وہ شریک ہو گیا ہے. اب چونکہ اس سے نکل گئی ہے تو لہٰذا پس لازم ہو گئی اس کو جی. پھر متعدی ہو جائے گی یہ اس کے غیر کی طرف. اب اس کا مکیس لے پیش کیا ہے، جیسا کہ غلام نے رمضان کا چاند دیکھنے کی گواہی دی تو چاند ثابت ہو جاتا ہے کہ کون ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی کیا کہ بیان کر. ما صحیح ہے معزون کا امان دینا، اس لیے کہ امان بالاذن نکل گئی ہے ولایت کی اقسام سے، اس وجہ سے کہ غلام ہو گیا شریک غنیمت میں. شاباش ہے. لہذا لازم ہوگی پہلے اس کو، پھر متعدی ہوگی اس کے، جیسا کہ گواہی دینا رمضان کے چاند کی. پڑھتے ہیں. قول مصنف رحمہ اللہ کا محض صحیح ہے امان دینی، معزون کی کو نہیں،
کافر کو، اس لیے کہ امان اذن کے سبب سے نکل گئی ہے ولایت کے، اقسام سے من کے بالے اس جہت سے کہ وہ ہو گیا شریک غنیمت میں، پس لازم آ گئی اس کو پہلے، پھر متعدی ہوگی غلام کے۔ غیر کی طرف۔ یہ دفعہ ہے جی اس سوال کا جو وارد ہے ہمارے اس قول پر، ہم نے قانون بنایا کہ ساری ولایات منقطع ہیں بس بب، تو اب ایک ولایت ثابت کرتے ہیں، پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اور وہ سوال یہ ہے کہ انہو علی ھذا، اس قانون پر نہیں صحیح امان دینا معذون کا کافر حربی کو جہاد میں، کافر حربی کو جہاد میں مان دینا صحیح نہ ہو۔ صحیح نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ یہ امان دینا تصرف ہے غیر پر باقی مسلمانوں پر، جی ان کے حقوق کے ساقط کرنے کے ساتھ، کفار کے اموال میں اور ان کی جانوں میں بطور غنیمت کے اور غلام بنانے کے۔ بات سمجھے، جب اس نے کسی کافر کو، کافروں پر مسلمانوں کو حق ہے، ان کی جان بھی مار سکتے ہیں، ان کا مال مال غنیمت بنا سکتے ہیں۔ جب کسی غلام نے کسی کافر کو امان دی ہے، اب اس کی امان کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا جو حق تھا وہ اس نے ختم کر دیا ہے۔ کیا حق؟ اس کو مارنے کا حق، اس کے مال کو مال غنیمت بنانے کا حق اس نے، تب یہ غیر پر اس کا تسلط ہوا کہ نہ ہوا؟ سمجھے؟ او اغتناماً واسترقاقاً اور تصرف علی الغیر، یہ کیا ہوتے ہیں؟ تو ولایت تم نے ثابت کر دی، تو کہتے ہو ولایت بالکل ہے کوئی نہیں ہے جی۔ تقریر الدفع، جواب کی تقریر، انہوں متن امتحان کریں تو نال شرح تقریر دفع کی کہ امان دینا معذون کا جی کیا کرنا امان دینا معذون نہیں ہے باب الولایت سے، یہ باب الولایت سے نہیں ہے، محض صحیح ہے امان غلام کی باعتبار اس کے کہ یہ امان نہ، باعتبار اس کے کہ مولا کے اذن کے سبب سے غلام، مولا کے عزت کے سبب سے غلام ہو گیا شریک غازیوں کا غنیمت میں۔ اب وہ سوال کا جواب غنیمت میں نہیں، یعنی اور جو تحفہ اس کو ملے گا جی جی، اور سمجھے ہی بایمانہ کہ وہ شریک کا کیا مطلب ہے؟ شریک کا بایمانہ کہ غلام انسان ہے، مخاطب ہے، مستحق ہے حصے کا، مستحق ہے، حصے کا۔ اس کو حصہ ملے گا، لیکن جائے گا کدھر؟ لیکن مولا خلیفہ بنے گا اس کا اس شے میں کہ غلام جس کا مالک بنے گا اور مستحق بنے گا۔ اب وہ ملنا کس کو ہے؟ کیونکہ اجازت اس نے دی ہے، تب مولا اس کا خلیفہ ہے۔ بات سمجھی؟ پس جب امان دی معذون نے قتال میں کفار کو، تو پس تحقیق ضائع کیا اس نے اپنا حق غنیمت سے۔ کس سے؟ جو اس کو اس کافر کے مال غنیمت سے اس کو جو حصہ ملنا تھا، انعام ملنا تھا، پہلے اس نے اپنے حق میں ضائع کیے، اس کو ضائع کیا اپنا حق، پھر متعدی ہو گئی امان اس کی غیر کی طرف۔ ضرورتاً۔ سنیں ایشا بس جی، یہ وجہ بنی ہے جی، یہ نہیں ہے کہ غیر پر اس کو ولایت حاصل ہو گئی ہے، برخلاف مہجور کے۔ اگر غلام کو اجازت نہیں دی مولا نے، کیونکہ امان مہجور کی صحیح نہیں ہے، مہجور کی امان صحیح نہیں ہے، وہ اگر گیا ہے غلام بغیر بتائے جہاد میں چلا گیا ہے تو اجازت کے بغیر، تو اگر اس نے کسی کو امان دی ہے نا کافر کو، تو اس کی امان صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مہجور ہے یہ نہیں مستحق ردح کا، یہ آپ ہی مستحق نہیں ہے۔ مستحق کیوں نہیں ہے؟ بوجہ فقدان اذن مولا کے اس کے حق میں، کہ مولا کا اذن نہیں ہے اس کو۔ اذن نہیں ہے اس کو۔ جی
سنیں جی محض لاحق ہوگا اس کو اذن بعد اس کے کہ لوٹے گا سالم غانمن، یہ لاحق ہوگا اذن دلالتاً بعد میں، یہ بچ کے چلا گیا جی، اس کو کوئی حصہ مل گیا تو مولا کے پاس لے گیا جی، یعنی امام نے اس کو کچھ دے دیا تو منع نہیں ہے، یہ لے گیا تو اب اذن مل گیا دلالتاً تے بلا اعتبار اب ہی، اس بعد والے دلالتاً اذن کا اعتبار نہیں. وہ اذن کیا دلالتاً کہ اس نے مال قبول کر لیا، یہ دلالتاً ہے. توجہ کری، اب دلیل دیتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اور تحقیق روایت کی گئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ اجازت دی تھی آپ نے غلام کے امان کی، کسی غلام نے اجازت دے دی جنگ میں تو آپ نے امان دے دی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا. اب حدیث سنیں. اور روایت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذمہ مسلمانوں کا ایک ہوتا ہے جی، ذمہ مسلمانوں کا ایک ہوتا ہے. کوشش کر سکتا ہے ذمے کے ساتھ ان کا ادنا، ان کا یہ شخصیت کو کھڑا کیا ہے سرکار نے. فرمایا مسلمانوں میں سے ادنا بھی اگر کوئی کسی کے ساتھ ذمہ کر لے تو یہ سارے مسلمانوں کا ذمہ ہے، اس کا لحاظ کرو. تو فرمایا جو ان کا ادنا ہے اگر وہ بھی امان دے گا تو یہ سارے مسلمانوں کی کیا ہو جائے گی؟ امان ہو جائے گی جی. مانا ہاذا، توجہ کریں میں، مانا اس کا اہل علم کے نزدیک یہ ہے جی کہ وہ بندہ جس نے دی امان مسلمانوں سے تو پس وہ امان جائز واقع ثابت نافذ علی کلہم، تو وہ سب کی طرف سے امان ہو جائے گی، سب کی طرف سے امان ہو جائے گی جی. اقولو مسئلہ سمجھا جی. اقولو ہاذا، یہ بات دلالت کرتی اس بات پر کہ وہ بندہ جی کہ آمانہ من العبید جی، وہ بندہ جو ایمان لے آیا غلاموں سے برابر ہے کہ معصوم ہو یا نہ ہو. اس شرط نہ وہ بندہ جس نے امن دیا، جس نے کسی کافر کو امن دیا غلاموں میں سے برابر ہے کہ وہ معصوم ہے یا نہیں. اس شرط کے ساتھ کہ وہ غلام ہو مومن، کافر نہ ہو، تو جائز ہے امان اس کی امان جائز ہے جی. جیسا کہ گئے اس کی طرف امام محمد اور امام وہ کہتے ہیں امان جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خاص کیا معزون کو. معزون اگر ہے نا، غلام اجازت لے کر گیا مولا سے، وہ امان دے گا تو امان ٹھیک ہے، اگر معزون نہیں ہے محجور ہے تو امان ٹھیک نہیں. پس فعلا ھذا، پس اس پر مراد ابد سے کون ہوگا؟ لما مرہ، اب اس کا ایک مکیس لے پیش کیا ہے جیسا کہ شہادت اس کی، جیسا کہ مثل و شہادت ہی، یعنی یہ امان مثل غلام کی گواہی کے ہے، شہادت کے ہے بے ہلال رمضان کے ہلال کے ساتھ، کیونکہ صحیح ہے شہادت غلام کی، اور یہ چاند دیکھنے کی گواہی نہیں ہے کس سے، بلکہ اس اعتبار سے کہ غلام نے الزام کیا روزے کا بنفس ہی اولاً، وہ مسلمان ہے، اس نے سب سے پہلے گواہی دے کر اپنے اوپر روزہ لازم کیا کہ میں نے کہا روزہ رکھنا ہے، پھر متعدی ہوگا حکم اس کا کتوں، اور محض صحیح ہے معزون کا امان دینا، اس لیے کہ
امان بالإذن، جس کو اجازت ملی ہوئی ہے، یہ امان نکل جاتی ہے ولایت کے اقسام سے، اس وجہ سے کہ ہو گیا غلام شریک غنیمت میں، پس لازم آ گئی اس کو کیا کہ اس کا اپنا پہلے حصہ نقصان ہو گیا، پھر متعدی ہوا اس کے غیر کی طرف، جیسا کہ گواہی دینا غلام کا رمضان کے چاند دیکھنے کے ساتھ۔ شابہ شابہ نکیو ہوئے۔ صحیح ہے معزون کا امان دینا، اس لیے کہ امان بلسان نکل گئی ہے ولایت کے اقسام سے، اس وجہ سے کہ غلام ہو گیا شریک غنیمت میں، پس لازم آ جائے کہ اس کو پھر متعدی ہو کہ غلام کے غیر کی طرف، جیسے غلام کا گواہی دینا رمضان کے چاند کی۔ تکے جی وعلى هذا الاصل يصح اقراره بالحدود والقصاص بس باب سارے قتل المستحلقات بابل قائمة الصحة من المعزون بافل۔ المحجور اختلاف معروف۔ توجہ جی علماء کرام، اور اس قانون پر، اور سنیں کیڑا قانون اوکشرا چاہ رہے ہیں، اس قانون پر صحیح ہے اقرار کرنا غلام کا حدود کے ساتھ اور قصاص کے ساتھ، اور صحیح ہے اقرار کرنا اس کا سرقہ مستحلقہ کے ساتھ، جی ہلاک ہونے والا، اور صحیح ہے اقرار اس کا سرقہ بالقائمہ کے ساتھ، جی یہ صحیح ہے کہ سے معزون سے اور محجور سے قائمہ میں اختلاف ہے۔ قائمہ چیز موجود ہے، مولا دے گھر مجھ بدی ہے، تے غلام آندا ہے کسے بندے دعویٰ چا کیتا کہ اس غلام نے میری مجھ چوری کیتی، انہیں قاضی کو چلا گیا، قاضی نے غلام نو بلایا، غلام نے آکھیا جی میں مجھ چوری کیتی آ جڑی کھلوتی ہے، مولا کہندا وہ میری اپنی ذاتی مجھ ہے، تسی کدے میرے گل پہ گئے ہو جی۔ اب مسئلہ ہے جی، اب مسئلہ ہے جی، مولا کہتا ہے میری اپنی ہے یہ بحث، تم کہتے ہو چوری کی ہے جی، اب یہ کیا صورت حال ہوگی وہ آ رہا آگے جی۔ تو یہ معزون میں ہے اور محجور میں اختلاف معروف ہے، وہ آ رہا ہے۔ شابہ شابہ جلدی کر۔ اس اصل پر صحیح ہے غلام کا اقرار کرنا حدود کا اور قصاص کا، اور غلام کا اقرار کرنا صحیح ہے سرقہ مستحلقہ کا، اور سرقہ قائمہ میں صحیح ہے اقرار کرنا غلام کا جو غلام معزون ہے، اور قائمہ میں محجور میں اختلاف معروف ہے۔ سمجھے ہی شرح دیکھ، اور بالا حاضر سر، اور اس اصل پر، کس پر؟ اس اصل پر وہ یہ ہے کہ ہوا انا، وہ کہ وہ شے کہ لازم ہوتی ہے غلام کو پہلے، جی تو وہ متعدی ہو جاتی ہے غیر کی طرف تباً، یعنی وہ شے جو غلام کو پہلے لازم ہوتی ہے خود، وہ تباً غیر کی طرف، یہ قانون پڑھا ہے نا ابھی جی، ہو جاتی ہے۔ تو اس قانون پر صحیح ہے اقرار اس کا، یعنی ابد معزون ہو یا اس کا اقرار صحیح ہے حدود کے ساتھ، اور اس لیے کہ ضرر حد کا اور قصاص کا لازم ہوگا غلام کو اولاً۔ اب بدلہ کس سے لیا جائے گا؟ تو اصل نقصان پہلے کس کا ہوگا؟ تو پھر متعدی ہوگا یہ نقصان مولا کی طرف، چونکہ مولا کا یہ مال ہے تو نقصان ہو گیا جی، لیکن وہ تباً ہے، اصل پہلے نقصان کس کا؟ مولی عبداللہ غلام کہہ کے وہ اپنے خلاف چیز ثابت کر رہا ہے ایک۔ اور اسی طرح صحیح ہے اقرار غلام کا سرقہ مستحلقہ کے ساتھ، کس طرح؟ بائیں طور کے اقرار کیا عبد معزون نے یا کہ جی میں نے چوری کیا تھا مال، جی تو پھر میں نے اس کو ہلاک کا مطلب کھا پی گیا، جی تو صحیح ہے اقرار اس کا صحیح ہے، حتیٰ کہ کاٹا جائے گا ہاتھ اس کا، تو چونکہ سامان تو موجود نہیں ہے تو قانون یاد ہے، ہاتھ کاٹا جائے سامان موجود نہ ہو تو بھروایا نہیں جاتا، کہ بھول گیا بابا کہ جب مال موجود نہ ہو تو ہاتھ کاٹا جائے تو ضمان نہیں ہوتی، ہاں مال موجود ہو تو وہ واپس کیا جاتا ہے جی، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور نہیں واجب ضمان غلام پر ہے۔ یہ تو تھا
مستحلقہ، پیچھے بات ختم ہو گئی. اب جس کا وہ اقرار کرے گا حد کا قصاص کا وہ اسے لیا جائے گا. اور اقرار کیا سرقہ قائمہ کا کہ وہ چیز موجود ہے، اور قائمہ کے ساتھ یہ اقرار صحیح ہے کس سے؟ یعنی صحیح ہے اقرار معزون کا. جی یہ عبد معزون سے کیا مراد ہے؟ جس کو کاروبار میں اجازت یہ جہاد والی بات نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گئی ہے. یہ عبد معزون جس کو جہاد، جس کو کاروبار کی اجازت دی تھی، یہ مطلب ہے. تو اس کے پاس ایک چیز ہے، کسی نے کہا جی اس نے چوری کی ہے، تو قاضی نے پوچھا جی، وہ کہتا جی میں نے چوری کی ہے، اقرار کر دیا. جی چوک اقرار نہیں، یہ باقی باتیں تو جوڑے نہ دے. تو پہلے کوئی بندہ جا کر قاضی کے پاس دعویٰ کرے گا نا کہ میری فلاں چیز چوری ہے، فلاں کے پاس ہے. قاضی اس کو بلائے گا، اس سے پوچھے گا، اقرار کرے گا تو فابیا، نہیں تو گواہ پیش ہوں گے، نہیں تو پھر قسم ہوگی. وہ ساری بات جوڑنی ہے، سمجھے ہی؟ یعنی صحیح ہے اقرار معزون کا کس کے ساتھ؟ سرقہ قائمہ کے ساتھ. حتیٰ کہ رد کیا جائے گا مال مسروق من ہو پر. مسروق من ہو کون؟ جس کی چوری ہوئی ہے. جی اور قطع کیا جائے گا اس کا آدمی. اور محجور میں اختلاف معروف ہے کہ اگر محجور نے کہا نا قائمہ تو وہ قائمہ کدھر ہے؟ وہ تو مولا کے گھر ہی ہے. تو کہتا ہے یہ میں نے چوری کی ہے. جی ظاہر کسی نے دعویٰ کرنا ہے تو ماننا ہے نا. محجور میں اختلاف معروف ہے، یعنی غلام محجور کے اقرار کرنے میں سرقہ قائمہ کا، تو یہ بھی اس کا اقرار مانا جائے گا کہ نہیں؟ اختلاف ہے. کب؟ اگر اس کی تکذیب کرے مولا کہ یار یہ میری اپنی بحث ہے، تو گئی کدھر کہہ رہا ہے کہ میں چوری کر کے لایا ہوں. جی اگر مولا اس کی تکذیب کرتے تو اختلاف ہے. یہ گھوڑا میرا اپنا ہے یار. بس اب اختلاف کیا ہے؟ تینوں اماموں کا. پس عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطع کیا جائے گا کیا؟ اور لٹایا جائے گا مال بھی مسروق من ہو پر. جی دونوں کام ہوں گے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہاتھ قطع تو ہوگا، مال نہیں لٹایا جائے گا. کس پر؟ اس کا قطع یاد کریں گے، جو مال ہے وہ نہیں لٹایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مولا منکر ہے، اس لیے کہ اس میں ضرر ہے کس کا، اور اس کا اقرار غیر کے حق میں صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے. مثلا میں یہ کہوں کہ یہ عثمان کی جو ٹوپی ہے اس کی نہیں فلانے کی ہے، یہ کہتا ہے جی میری اپنی ہے. اب میں نے غیر کے اوپر ایک چیز لازم کر دی ہے، تب اس کے لیے خام خواہ مجھے گواہ چاہیے، مجھے گواہ قائم کرو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی توجہ میں نے کیا تو فرمایا کہ یہ فی عقل غیر کیا ہے؟ صحیح نہیں. لیکن اچھا تو ہاتھ کیوں کاٹے جائیں گے؟ ہاتھ لیکن شخص ماخوذ ہوتا ہے اپنے اقرار کے ساتھ. المرء یؤخذ، مرد ماخوذ ہوتا ہے اپنے اقرار کے ساتھ. پس زمان لی جائے گی اس کی مثل کی بعد، لہذا ہاتھ تو کاٹیں گے. جی قطع ہوگا. اب یہ جو مال ہے نا، یہ جب آزاد ہوگا نا تو یہ مال اس سے بروایا جائے گا. یہ مال اس سے وہ تو مل نہیں سکتا کیونکہ وہ تو مولا کا ہے. اب اس کی مثل اس سے لی جائے گی. جی اگر مثلی ہے، نہیں تو قیمت. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہ قطع کیا جائے گا نہ مال کیا جائے گا، دونوں کام نہیں ہے. دلیل لیکن ضامن ہوگا یہ مال کا، ضمان لیں گے. اچھا جی ابھی دونوں کام کیوں نہیں؟ اس لیے کہ محجور کا اقرار کرنا مال کے موجود ہونے کے ساتھ اس کے قبضے میں مسروق من ہو کے مال کا، یہ اقرار علی المولا ہے.
کیونکہ اس کے پاس اپنی تو چیز کوئی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ مولا کے گھر میں ہے۔ اب یہ جو اقرار کر رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے میں نے فلانے کی چوری کی ہے اور مولا منکر ہے، یا تو یہ نا وہ کہہ جی کہ واقعی یہ کل لے کے آیا سی، میں نہیں پتہ کتوں لے آندی، میں دسے کہ انہوں چوری کر کے لے آندی، بڑھو انہوں، پھر تو بات علیحدہ ہے۔ مولا کہتا ہے یہ چیز میری ہے، چوری کر کے تو کدھر سے لایا جی یہ؟ تو اب جو ہے نا چونکہ کیا کرنا ہے، اقرار علی المولا ہے، یہ مولا ہے تو یہ اقرار قبول نہیں ہے، یہ اقرار وہ نہیں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ غلام ہو، غلام اور وہ جو غلام کے قبضے میں ہے یہ سارا، تو پس نہیں صحیح اقرار مولا کا غیر کے نہ غلام کا غیر کے، اور جب نہیں صحیح اقرار بسرقہ تو یہ سرقے کا اقرار ہے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے، لہذا فلا یقطع یدہ، اس لیے کہ قطع تو ماض ہوتا ہے۔ اچھا سوال ہے تو پھر اس سے آزاد ہونے کے بعد مال کیوں بھروانا ہے؟ مال فرماتے ہیں لیکن یہ غلام عاقل ہے، بالغ ہے، یؤخذ، لہذا لیا جائے گا ایسے اس کی مثل بادل، یہ تشریح المقام ہے، پس وہ جو چاہے یہ کہ اطلاع پائے تینوں مذاہب کی تفصیل پر اس مسئلے میں اور ان کے ادلہ پر بھی، چاہیے کہ رجوع کرے کدھر، تو کچھ نہ کچھ دلیں سمجھا دی ہیں بابا جی نے جی، وہ سمجھے ہی، اور اس اصل پر صحیح ہے اقرار غلام کا حدود کے ساتھ اور قصاص کے ساتھ اور سرقہ مستحلقہ کے ساتھ، ہلاک ہونے والا ہلاک کیا گیا، اور قائمہ کے ساتھ اگر موجود ہے مال تو یہ اقرار صحیح ہے معذون سے، اور محجور میں اختلاف معروف ہے۔ شابہ جی شابہ جی۔ اور اس اصل پر صحیح ہے غلام کا اقرار حدود اور قصاص کے ساتھ اور سرقہ اور مستحلقہ کے ساتھ اور قائمہ کے ساتھ صحیح ہے معذور سے، اور محجور میں اختلاف معروف ہے۔ شابہ جی۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا فِي جِنَایَةِ الْعَبْدِ خَطَأً إِنَّهُ يَصِيرُ جَزَاءً لِجِنَایَتِهِ، اور اسی پر ہم کہتے ہیں غلام کی جنایت کرنے میں خطأً، غلام نے خطأً کوئی جنایت کر دی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بے شک یہ ہو جائے گی جزا اس کی جنایت کے لیے، یہ غلام ہی جزا ہوگا اس کی۔ کیا جی؟ اور اسی پر ہم کہتے ہیں غلام کی جنایت کرنے میں خطا کہ یہ غلام ہی ہو جائے گا جزا اس کی جنایت کی۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ضَمَانِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ، اس لیے کہ غلام نہیں ہے اس شے کے زمان والوں سے جو مال نہیں ہے، جو اس کے زمان والوں سے نہیں ہے جی۔ کیا کہ اس لیے کہ یہ غلام نہیں ہے اس شے کے زمان والوں سے جو مال نہیں، مال نہیں، اللہ إِلَّا أَن يَشَاءَ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ، مگر مولا اگر فدیہ دینا چاہے تو ٹھیک ہے، پھر غلام بچ جائے گا تو مولا کو وہ فدیہ دینا پڑے گا جو اس نے جرمانہ، جو اس نے جنایت کی ہے، جو اس نے جنایت کی ہے۔ غور کر، وَعَلَى هَذَا، اور اس پر یعنی اس بات پر کہ رق منافی ہے مال کی مالکیت کے، پڑھے کہ یہ مالک نہیں بن سکتا، یا اس بات پر کہ رق منافی ہے کمال حال کے، دونوں باتیں کل آئی ہیں، اس میں کمال حال بھی نہیں ہے اور مال کی، مالکیت بھی نہیں۔ ہم اس پر کہتے ہیں غلام کی جنایت کرنے میں خطأً کہ غلام خود ہو جائے گا جزا اپنی، جنایت کی وجہ سے، یعنی اگر جنایت کی غلام نے خطأً بائیں طور کے قتل کر دیا رجل کو، کس طرح کیا؟ بائیں طور کے یہ تیر مار رہا تھا شکار کو، تو پس واقعہ ہو گیا کس پر؟ رجل پر، تو وہ فوت ہو گیا، تو پس پکڑ لیا جائے گا غلام اس، جنایت میں، اور ہو جائے گا وہ غلام قتیل کے وارثہ کا۔ اب وہ جو ہے کیا ہوگا؟ ان کے وارثوں کو ہو جائے گا۔
شرن یہ غلام ان کے ورثاء کو دیا جائے گا، وہ اس کو رکھے نہیں، قتل تو کرنا نہیں، قصاص تو ہوا نہیں، خاتان ہے، اب خاتان جو ہے نا وہ یہ مال ہے، یہ ان کو دے دیے، یہ ان کو دے دیے۔ اب اگر وہ اس کو قتل کرتے ہیں تو پھر ان پر قاضی صاحب جرمانہ گرفت کریں گے، تم نے اس کو مارا کیوں ہے؟ اس نے قتل خطا تو کیا، قتل عامہ تو کیا نہیں تھا، دیت دینی تھی، تو دیت تمہیں یہ مولا نے غلام تمہارے حوالے کر دی ہے، تم نے اس کو قتل کیوں کیا ہے جی؟ اللہ اکبر، دھیان کریں جی بھائی، مگر یہ کہ اختیار کر لے مولا فدیہ دینا چٹی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اچھا جی، وجہ کیا ہے؟ غلام کیوں؟ اس لیے کہ غلام نہیں ہے زمان اس شے کے زمان والوں سے جو مال نہیں ہے۔ شاعر کہندے نے پتر گل نہیں سمجھ آئی، جان اس بات کو کہ وہ شے جو واجب ہوتی ہے جنایت خطا ان میں، وہ یہ ہے کہ ہو مال واجب جانی پر۔ کس پر؟ جنایت کرنے والا۔ اصل تو یہ ہے، اس لیے کہ جانی ہی تعدی کرنے والا ہے یا جانی کے عاقلہ پر ہوگی۔ سنیں جی، اب یہ کیا ہوگا؟ وَحَاذَ الْمَالُ، اور یہ مال، ایسا مال جو دیا گیا ہے، یہ مال ہو جائے گا صلہ جانی کے حق میں۔ کیا ہو جائے گا؟ صلہ ہو جائے گا کس کے حق میں؟ جانی کے حق میں۔ یہ مال دے دیا گیا جی۔ سنیں، گویا کہ جانی نے ہبہ کر دی ایک شے نئی، کیونکہ لم یقابل ہو مالن، اب یہ مال کے تو بدلے میں ہے نہیں نا، جان ہے وہ۔ ایک نہیں جان ہے، یا ویسے بازو توڑ دیا، انگلی کاٹ دی، کچھ بھی کیا، تو اب وہ حر کی جو اعضاء ہیں یہ تو مال نہیں ہے، تو یہ جو چیز دی جا رہی ہے یہ مال نہیں ہے، گویا یہ اپنی طرف سے ہبہ دے رہا ہے، لم یقابل ہو مال، جو اس کے مقابلے میں مال نہیں ہے، جس کا یہ بدلہ دے رہا ہے وہ مال نہیں ہے۔ دھیان کریے، اس لیے کہ وہ جو ضائع کیا گیا ہے وہ مال نہیں ہے، اور ہوگا یہ مال مدفوع صلہ کس کے حق میں ہے؟ نہ پیچھے صلہ کس کے حق میں؟ جانی کے حق میں پڑے گا، اور یہ ہوگا مال مدفوع عوض مجنی علیہ کے حق میں، اس کے حق میں یہ صلہ ہے، جانی کے حق سے۔ جانی کے حق میں صلہ ہے۔ صلے کا مطلب کیا ہے؟ کاننا یاہب ہو، گویا کہ اپنی طرف سے ابتدان یہ تحفہ دے رہا ہے، اور چونکہ مجنی علیہ جو ہے اس پر زیادتی، اس کے حق میں یہ عوض ہے جی۔ توجہ کریں ذرا، تو پس ہو گیا متلف، پس ہو گیا وہ جو ضائع کیا گیا ہے، کیا ہے وہ؟ غیر مال۔ جو متلف ہے وہ مال کا غیر ہے، جو منافی ہے کس کے؟ کے وجوب کے غلام پر۔ غلام پر، اس لیے کہ غلام اہل صلہ نہیں ہے، اہل کہ اپنی طرف سے ابتدان کسی کو کوئی چیز دے، اس کا یہ اہل نہیں ہے، اسی لیے تو نہیں مالک غلام یہ کہ ہبہ دے۔ کسی شے کا۔ سنیں جی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وصحابہ وبارک وسلم نے غلام کو بھی ثواب میں شریک کیا، فرمایا تمہارے دروازے پہ سوالی آ جائے تو مالک کو فرمایا تم اپنی بیوی کو دو، کیا کرو؟ بیوی کو۔ وہ اپنے بیٹے کو دے، بیٹا تمہارے غلام کو دے، غلام جا کر سوالی کو دے، سارے ثواب میں برابر شریک ہو جائیں گے جی۔ تو اس لیے تو مالک نہیں وہ ہبہ کر سکے، سمجھے ہی؟ ولا یاجب، اور نہیں واجب غلام پر جی اپنے اقارب کی صلہ رحمی، کیا نفقہ اور کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہی نہیں، اور ایک ایک غلام والے پاس ہوں بھی غلام یہ کام نہیں کر سکتا ادھر، اور ہونا دم کا ان چیزوں سے جو بیکار نہیں ہیں، ہونا دم کا مما لا یہدارو، یہ واجب کرتا ہے متلف کے حق کو کس پر؟ اب ادھر جس کا حق ضائع ہو گیا ہے وہ واجب کرتا ہے کہ غلام پر کچھ نہ کچھ تو ہو، میرا خون جو یہ خون مفت کا تو نہیں ہے جی،
اور غلام نہیں صلاحیت رکھتا مال دینے کی، اس لیے کہ غلام نہیں اہل کس کا، صلے کا، اور نہیں غلام کی کوئی عاقلہ اس کی بنے گی جب یہ آزاد ہوگا، جب تک آزاد نہیں اس کی عاقلہ کو نہیں، اور عقل مندی نہیں ہو، وہ خیش قبیلہ جن پر اس کی دیت کا بوجھ ڈالنا ہے یار، تو اس کی عاقلہ نہیں ہے جو کیا کرے، مال دے۔ اب سارے رستے بند ہو گئے، پس متعین ہو گیا غلام کو دینا ولی جنایت کی طرف بطور، تو گل سمجھ آ گئی، منع کرو۔ اور اسی پر اچھا قولہ الا یشاء المولا الفدا، یہ متصل بقولی یسیرو، ہاں اگر مولا کہے کہ غلام کی جتنی قیمت ہے، غلام کی نہ وہ جو تم نے جو نقصان اس نے کیا ہے اس کا جو جرمانہ ہے میں دیتا ہوں جی، وہ جرمانہ میں دیتا ہوں جی اے شاباش۔ تو اگر وہ خطاً قتل ہو گئے تو اب پوری دیت نہیں دینی ہے، غلام کی قیمت دینی ہے۔ کیا دینی ہے؟ کیونکہ ان کو غلام ہی دینا ہے نا، تو غلام کی جو قیمت ہے وہ ان کو دینی ہے جی۔ چلو جی، اور اس پر ہم کہتے ہیں غلام کی جنایت خطأً میں کہ بے شک غلام ہو جائے گا جزا اپنی جنایت کی، اس لیے کہ ابد نہیں ہے کس سے، مال ایسا بے مال کی زمان والوں سے، وہ شاید جو مال نہیں ہے نا اس کی جو زمان آتی غلام ان میں سے نہیں ہے، او اپنی طرف سے ابتداءً مال دینا، مگر یہ کہ چاہے مولا فدیہ دینا۔ شابہ اور اسی پر ہم کہتے ہیں غلام کی جنایت خطاً میں کہ بے شک غلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی غلام نہیں ہے، مال نہیں، اس کی غلام نہیں ہے اس شے کے زمان والوں سے جو مال نہیں، مگر یہ کہ چاہے مولا فدیہ دینے کا، فَيَسِيرُ عَائِدًا إِلَى الْأَصْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی حتیٰ لا يبطل بالإفلاس وعندہما، فَعِنْدَهُمَا يَسِيرُ بِمَعْنَى الْحَوَالَةِ، پس ہو جائے گا معاملہ لوٹنے والا اصل کی طرف عند ابی حنیفہ، کیا کہ جی پس ہو جائے گا معاملہ لوٹنے والا اصل کی طرف عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، حتیٰ کہ نہیں باطل ہوگا حق افلاس کے سبب سے، تاکہ نہیں باطل ہوگا حق افلاس کے سبب، اور ہو جائے گا عندہما، ہو جائے گا یہ بمعنی الحوالہ جی، اور عندہما ہو جائے گا یہ بمعنی الحوالہ، ان توجہ کر بے مسئلہ سمجھ، پس ہو جائے گا معاملہ جی لوٹنے والا اصل کی طرف عندہ، ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ہن توجہ کرے جی اصل جنایت میں، جنایت خطأً میں اصل چٹی ہے عند ابی حنیفہ، کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ثابت ہے کس کے ساتھ؟ نص کے ساتھ، تو اصل تو چٹی ہے، جب مولا نے فدیہ دیا نا تو فدیہ کیسے جائز ہو گیا؟ فدیہ کیسے جائز ہو؟ غلام دینا جی، اس کی شاجی توجیہ ہو رہی ہے کہ اصل تو جنایت خطان میں کیا ہے؟ چٹی جتنی بنتی ہے کن کے نزدیک؟ امام صاحب کے اس لیے کہ یہی چٹی تو ثابت ہے، ساتھ او بالقصاص وکتبنا علیہم ان النفس والعین، او پڑھو جاؤ حافظو، یہ سارا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر حدیث کے اندر نص کے ساتھ ثابت ہے، سب کچھ پڑھا ہے یار، تو نص کے ساتھ ثابت ہے، اور محض ہو گئی ہے یہ چٹی غلام کے دفع کی طرف منتقل ہو گئی ہے، کیا وہ چٹی نہیں دینی بلکہ واسطے ضرورت اس بات کے کہ غلام نہیں ہے اہل صلے کا، صلے کا یا اپنی طرف سے کوئی چیز دے سکے اس کا حال نہیں ہے، تو پس جب لوٹ آیا معاملہ اصل کی طرف، کیا غلام نے کیا کہا؟ میں چٹی دوں گا، تو نہیں باطل ہوگا اصل کس کے سبب سے؟
غلام کے سبب سے، حتیٰ اب مثلا کہ بھائی جو ہے نا حتیٰ کہ واجب ہو جائے گا غلام کو دینا بلا جنایت کے اولیاء کی طرف، اور اسی کی طرف اشارہ کیا اپنے قول کے ساتھ، حتیٰ کہ نہیں باطل ہوگا۔ افلاس کے ساتھ مسئلہ کو تفصیلاً آ رہے ہیں، اور اندہما ہو جائے گی کیا وجوب العرش کس پر، بمانا یعنی بطریق گویا کہ غلام نے حوالے کر دیا مولا کے کہ یہ میری چٹی کون دے گا، مولا دے گا جی۔ وَإِذَا طَوَى مَا عَلَيْهِ بِالْإِفْلَاسِ، تو جب ٹال مٹول کیا اس کا جو مولا پر ہے، وہ طوا سستی کی بس بب افلاس اس کے پاس چیز کوئی نہیں ہے، تو پھر یعاد و لوٹ آئے گا معاملہ غلام کی، رقبہ کی طرف۔ جیسا کہ اس باقی حوالوں میں ہے کہ اگر کسی کے حوالے کریں کہ جی یہ جو ہے نا تیرا قرضہ عبداللہ دے گا، تو اپنے مقروض کو قرضہ لینے والے کو کہتا ہے کہ میں تجھے عبداللہ کے حوالے کرتا ہوں، یہ پیسے دے گا، یہ بعد میں کہے جی میں نے کوئی نہیں دینے ہیں، پھر دوبارہ تیرے گھاٹے میں جی تو نے دینے ہیں۔ حاصل المسئلہ یہ ہے کہ مولا نے جب اختیار کیا فدیہ دینا تو پھر وہ مفلس ہو گیا، مفلس ہو گیا، حتیٰ کہ نہ پایا مولا نے وہ کہ دے مولا اس شے کو جنایت کے ولی کو، تو ہو جائے گی چٹی دین مولا کے، حتیٰ کہ لے جنایت کا ولی وہ شے کے پائے مولا کے پاس اپنے حق سے جی، لیکن نہیں کوئی راستہ جنایت کے اولیاء کے لیے کس پر، اب غلام نہیں لے سکتے مولا سے چٹی لینی، بلکہ باقی رہے گا غلام مملوک مولا کے لیے، جیسا کہ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب سنیں کہ بھئی اور پچھلا پیچھے اور تو متن شروع ہوا سی او مڈوں جی کہ فیضا عاد الامر الال اصل لا ایتھے تھی شرع چ او بال اصل و فل جنایت متن شروع ہوا سی بھئی سیرو تو اور نال ہی کہ جب لوٹ ہے معاملہ کدھر اصل کی طرف، تو باطل نہیں ہوگا اصل کس کے سبب سے، یہ حتیٰ اس پر تفریح ہے، حتیٰ کہ واجب ہو جائے غلام دینا جنایت کے اولیاء کو، یہ کام نہیں ہوگا، سمجھا جی الٹ نہ کرے جی، یہ کام کن کے نزدیک، امام صاحب ہاں سمجھا مطلب پوچھو منع گڑبڑ نہ ہو جائے جی کہ یہ نہیں دیں گے جی۔ یہ امام صاحب کہتے ہیں جب مولا نے اپنے ذمے لے لیا تو اب چٹی ہی لیں گے، غلام نہیں لے سکتے، کون، جنایت کے اولیاء، سمجھے ہی ادھر دیکھو، لیکن نہیں کوئی سبیل جنایت کے اولیاء کے لیے، بلکہ باقی رہے گا عبد جیسا کہ تھا، ہاذا آگے سمجھ، لہذا آپ غریب ہو گیا ہے، جو کچھ بھی ہے انتظار کریں گے چٹی مولا ہی دے گا۔ اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ ادا کرے گا مولا چٹی جنایت کے، پس اگر عاجز آ گیا بس بب افلاس کے تو دے دیا جائے گا غلام ان کو جی، اور جائز ہے ان کے لیے یہ کہ پکڑ لیں غلام کو کس میں، جنایت میں لے لیں، یہ صاحبین کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی پس ہو جائے گا معاملہ لوٹنے والا اصل کی طرف، بھئی اصل تو قصوروں میں چٹی ہے نا، جتنی بھی بنتی ہے وہ دینی ہے جی، کن کے نزدیک، امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک، حتیٰ کہ نہیں باطل ہوگا معاملہ افلاس کے سبب سے۔ اب اگر مولا غریب ہو جائے تو تب بھی غلام نہیں دیں گے بلکہ چٹی ہی دینی ہے جی، اور اندہما ہو جائے گا معاملہ بمانا حوالہ کے، تو حوالہ میں جس کے حوالے کیا اگر وہ منکر ہو جائے تو پھر معاملہ واپس لوٹ آتا ہے، اب جب مولا کو غریب ہو گیا ہے تو معاملہ پھر غلام کی طرف لوٹ آئے گا، غلام لے لیں گے وہ جی۔
بس ہو جائے گا معاملہ لوٹنے والا اصل کی طرف امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک، حتیٰ کہ نہیں باطل ہوگا افلاس کے سبب، اور انہما ہو جائے گا معاملہ بمال الحوالہ۔ تھوڑا جو پڑھ دیں۔ وَأَمَّا الْمَرَضُ فَإِنَّهُ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْحُكْمِ وَلَا أَهْلِيَّةَ الْعِبَارَةِ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ سَبَبَ الْمَوْتِ وَالْمَوْتُ إِلَّةُ الْخِلَافَةِ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَارِثِ وَالْغَرِيمِ بِمَالِهِ فَيَسْقُطُ بِهِ الْحَجَرُ إِذَا اتصل بِالْمَوْتِ مُسْتَنَدًا إِلَى قَوْلِهِ بِقَدْرِ الى اولی کے إلى أوله بقدر ما تو قول ہی لکھے إلى أوله بقدر ما يقع به صيانة الحق۔ بس 8واں سبب، 8واں عارضہ مرض، مرض کہ جب بندہ بیمار ہو جائے تو وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے اور کن کاموں میں تخفیف ہو جاتی ہے، سمجھائیے؟ ایشا بس توجہ کرنا۔ تو اس میں خاص کر کے وہ مسئلہ سر فہرست ہے کہ مریض جب حالت مرض میں کوئی تصرف کرے، اپنا مالی کام کرے اور اسی مرض میں مر جائے تو وہ تصرف ثلث میں جاری ہوگا، باقی میں نہیں ہوگا۔ باقی میں اہم مسئلہ یہ ہے جی یہ کہ کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ثلثان کے ساتھ وارثوں کا حق ہے، یا اگر قرض خواہ ہیں اور انہوں نے سارا جتنا مال ہے سارا قرضہ بنتا ہے تو وہ سارے مال کے ساتھ غریموں کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ اب توجہ کرو یار، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْمَرَضُ، مسئلہ سمجھ میں جی؟ ایک منٹ تھوڑی شرح پڑھ لا۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرض ایک حایت بدنیہ ہے جو صحت کی ضد ہے۔ مرض ایک حیات بدنیہ ہے، صحت کی ضد ہے، ضد ہے۔ ہو جاتے ہیں افعال مرض کے سبب سے لذاتہا معوفہ، کہ وہ بہت سارے کام جو ہے نا وہ مرض کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، اس کا جواب، پس اس پر فعل ھذا، نسیان کی وجہ سے بھی بہت سارے کام رہ جاتے ہیں۔ نسیان، جنون، اغماء، عقلہ ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ سارے مرض یہ سارے مرض ہیں۔ جیسا کہ تصریح کی ان کے ساتھ یہ مرضیں، تو پس وارد ہوگی یہ بات کہ ان امراض کے احکام شمار کیے گئے ہیں مرض کے احکام کے علاوہ، جی وہ مرض جو بحث کی گئی ہے اس سے اس مقام میں، سمجھے؟ تو یہ کیوں کیا گیا؟ یہ پھر ایک ہی جگہ سارے بیان ہوتے، مگر یہ کہ لینا، اس لیے کہ جنون اور اغماء منافی ہیں کس کے؟ عبارت اہلیت کے، اور بیمار جو ہے نا یہ عبارت کے اس کی اہلیت عبارت کے منافی نہیں ہے۔ اور مجنون اور بے ہوش بیوی کو طلاق دے تو ہو جاتی ہے، اور اگر بیمار بیوی کو طلاق دے تو ہو جاتی ہے۔ غلام آزاد کرے، ہو جاتا ہے۔ خرید و فروخت کرے، اور مجنون اور اغماء والا کرے تو نہیں ہوتا جی۔ اللہم، مگر یہ کہ کہا جائے کہ مراد اس مرض سے جو اب المرض ہے سوا ہے ان مرضوں کا کہ پہلے گزر گیا ہے ذکر ان امراض کا۔ کون؟ اغماء وغیرہ پیچھے آ گئے سارے، کیونکہ مراد اس مرض سے وہ مرض ہے جو عقل اور اختیار کو خلل نہ پیدا کرے، نہ کس میں عقل میں نہ اختیار میں خلل نہ پیدا کرے۔ صرف بیمار کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہوتا جی، صرف ہائے کر رہے ہوتے جی۔ ففہم، ہن واپس چل، کیونکہ مرض نہیں منافی حکم کی اہلیت کے، کیا کہ جی؟ مرض نہیں منافی حکم کی اہلیت کے، اور مرض نہیں منافی عبارت کی اہلیت کے، اور مرض نہیں منافی عبارت کی اہلیت کے۔ سمجھ گئے؟ ان پڑھ، فَإِنَّهُ، کیونکہ مرض نہیں منافی حکم کی اہلیت کے، یعنی حکم کا ثبوت
اور حکم کا وجوب علی الاطلاق، حکم ثابت بھی ہوگا اور واجب بھی ہوگا، اس لیے کہ مرض نہیں خلل ڈالتی کس میں؟ استاد جی مرضاں جی بندے بے ہوش ہو جاندے نے، وہ شگرد جو ماں بن گیا ہے، وہ مرض ہوگا کم چلا گیا ہے، ہوگا کم چلا گیا جی، وہ ایک ماں ہو گیا جی، اور سمجھے ہی کہ مرض جو ہے وہ نہیں مخل کس میں، اور نہ ہی ثواب اور عقاب کی، یہ بالکل مخل نہیں ہے، تو پس متوجہ ہوگا مریض پر، تو ثابت ہوں گے مریض کے حق میں، برابر ہے کہ ہوں وہ احکام حقوق اللہ تعالیٰ سے، جیسے صلاۃ اور صوم، جیسے صلاۃ اور صوم۔ اچھا جی، جیسا کہ صلاۃ اور سلام یہ مریض سے، صلاۃ اور صوم، مریض روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، معاف نہیں ہے، بعد میں قضا کرنی ہے، یا خواہ وہ کس سے ہو، مثلا مریض نے طلاق دے دی، غلام آزاد کر دیا، کوئی چیز بیچی، خریدی جائے گی، بے شرح ہو جائے گی جی، اور نئی منافی مرض عبارت کی اہلیت کی، کیوں؟ یعنی جو بولے گا وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ مرض نئی مخل لا یخلو بعقل ہی، مرض نے نئی مخل اس کی، پس ہوگا وہ اہل کس کے لیے؟ اپنے مقاصد سے، حتیٰ کہ صحیح ہے اس کی طلاق، اس کا عتاق، اور ہر وہ شے جس کا تعلق ہے گفتگو کے ساتھ، وہ ساری نافذ ہو جائیں گی جی۔ مریض کسی چگلی کرے گناہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جی جی، اے شاباش سے، سمجھے ہی؟ بہرحال مرض، کیونکہ مرض نہیں منافی حکم کی اہلیت کے، اور نہ عبارت کی اہلیت کے، منع کروے، اور بہرحال مرض بس بے شک مرض نہیں منافی حکم کی اہلیت کے اور نہ عبارت کی اہلیت کے۔ چلو میں نے کیا کوئی تو کر پڑا۔